انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے جن سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کچھ ہڈیوں کی بیماریوں کے بارے میں۔ موچ اور پہلوان۔ ہمارے ملک میں ہڈی جوڑ کے حوالے سے پہلوانوں کا بہت نام رہا ہے۔ یہ روایت کب شروع ہوئی کہنا مشکل ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اب تک اس کی جڑیں مضبوط اور گہری ہیں۔ لیکن اب جب ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں، پاکستان بہرحال اتنا غیر ترقی یافتہ ملک بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بھلے برے کے بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس پر مالش کرنے، زور زور سے رگڑنے، بغیر سوچے سمجھے پٹی کرنے اور ایکس رے میں صحیح صورتحال دیکھ کر پلاسٹر کرنے میں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس طرح کے مشوروں کو ڈاکٹر کی عصبیت قرار دیتے ہیں، حالانکہ جدید طب اور سائنس کے اصولوں پر علاج کرنے سے مریض کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلوانوں کے علاوہ کمہار جو کہ مٹی کے برتن بناتے تھے، وہ لوگ بھی پرانے زمانے میں ہڈیوں کے ٹوٹنے کا علاج کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کے ہاتھوں کو اتنا زبردست احساس ہوتا تھا کہ کوئی بھی برتن بناتے وقت وہ ہر اونچائی اور نیچائی کو بآسانی اپنے ہاتھوں کے لمس سے محسوس کر سکتے تھے، اور تجربہ کار اتنے ہوتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی اونچا نیچی جگہ ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے میں ماہر ہوتے تھے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر کمہار لوگ جو برتن بناتے تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے، وہ بھی ہڈیوں کا علاج کرنے لگے تھے۔ مگر آج کل کے دور میں تو بہتر یہی ہوگا کہ اگر کوئی ہڈی کی بیماری ہے تو پراپر طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے اس کا علاج کرایا جائے۔ اب ہم آپ کو مزید ڈیٹیل بتائیں گے۔ پاکستان میں بچوں اور بڑوں میں ہڈی جوڑ کے مسائل مختلف نوعیت کے ہیں۔ بچوں میں عموماً وٹامن ڈی کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماری ریکٹس بہت عام ہے، جبکہ بڑوں میں گٹھیا یعنی کہ رومیٹوائڈ آرتھرائٹس، خون میں تیزابی مادے یورک ایسڈ کے بڑھ جانے سے پیدا ہونے والی تکلیفیں، اور ہڈیوں میں جوڑوں کے درمیان گھساؤ آسٹیو آرتھرائٹس بہت عام ہے۔ خاص طور پر آسٹیو آرتھرائٹس کے باعث درمیانی اور بڑی عمر کے لوگوں کی بڑی تعداد متاثر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں ناقص غذا اور پولیو وغیرہ کے باعث پیدا ہونے والی معذوری کے متاثرین بھی نظر آئے ہیں۔ عمر رسیدہ خواتین میں سنیاس یعنی کہ مینوپاز کے بعد ہڈیوں میں ایک خاص کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں صرف نظر کیا جاتا ہے۔ ہڈی ٹوٹنے پر پلاسٹر کرنا۔ کسی حادثے کے باعث جب جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا پلاسٹر کیا جاتا ہے۔ پلاسٹر اس طرح کیا جاتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی سے پہلے اس کے بعد والا جوڑ شامل کیا جاتا ہے تاکہ متعلقہ ہڈی کی حرکت بالکل بند ہو جائے اور ہڈی جوڑنے کا مرحلہ آسان ہو جائے۔ پلاسٹر کی مدت کا تعین مریض کی عمر کے علاوہ کئی باتوں کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، مثلا یہ کہ کون سی ہڈی متاثر ہوئی ہے، ایک وقت میں کتنی ہڈیاں متاثر ہوئی ہیں۔ عموماً پلاسٹر کا دوران 3 سے 12 ہفتے ہوتا ہے۔ پیدائشی پاؤں ٹیڑھے ہونا۔ بعض بچوں میں پیدائشی طور پر پاؤں اور پیر تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسے غیر اہم سمجھتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ بعض لوگ دوسری انتہا پسندی پر اسے معذوری آپاجی کی علامت سمجھتے ہیں۔ جن بچوں کے پیر پیدائشی طور پر تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں،
ایسے بچوں پر اگر شروع سے توجہ دی جائے تو زیادہ تر بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کی ماں کو اس سلسلے میں سمجھایا جائے، مخصوص قسم کی ورزشیں بتائی جائیں اور وہ ان پر عمل کرے تو امید ہے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کی ہنسلی اترنا۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب بچہ روتا ہے یا دودھ نہیں پیتا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ہنسلی اتر گئی۔ پھر گھر میں بڑی بوڑھیاں بچے کی مالش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہڈی چڑھا دی، حالانکہ ہنسلی کی ہڈی کا جوڑ بہت مضبوط ہوتا ہے اور آسانی سے اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اس کے لیے بہت قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بچے کی ہنسلی اتر گئی ہے محض مفروضہ اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے، بلکہ ہنسلی کے جوڑ کے پاس نہایت اہم رگیں گزر رہی ہیں۔ اگر کسی حادثے میں کسی کی ہنسلی کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ تشویش کی بات ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ان رگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ہڈیوں کی مضبوطی بھی جسم کے دیگر اعضاء کی طرح انسانی صحت نما اور نشو و نما پر موقوف ہے۔ صحت جس قدر اچھی ہوگی، غذا جتنی متوازن ہوگی، ہڈیاں بھی اتنی ہی مضبوط ہوں گی۔ ہڈی کی مضبوطی کے لیے کیلشیم ایک اہم چیز ہے۔ کیلشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ دودھ دہی ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ ہم بازار سے کیلشیم کی مہنگی دوائیں خرید کر کھانا پسند کرتے ہیں مگر دودھ دہی کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں بعض لوگ دودھ کو بچوں کی غذا سمجھتے ہیں، حالانکہ دودھ کسی خاص عمر کی غذا نہیں، یہ تو ہر عمر کے لیے بہترین ہے۔ پسلی ٹوٹ جانا۔ پسلی ٹوٹ جانے کا اگر کسی حادثے کے باعث کسی شخص کی پسلی ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں پسلی پر پلاسٹر نہیں کیا جاتا بلکہ دوسری ہڈیوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سانس لینے کے عمل میں پھیپھڑوں پر پلاسٹر کر دیا جائے تو سانس لینے میں نہ صرف یہ کہ دشواری ہوگی بلکہ پھیپھڑے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ پسلی ٹوٹ جائے تو حادثے کی نوعیت کے مطابق یہ تو ممکن ہے کہ آپریشن کے ذریعے اسے جوڑ دیا جائے، لیکن پلاسٹر پھر بھی نہیں کیا جاتا۔ موچ آنا۔ جسم کے کسی جوڑ کا اس طرح کھنچ جانا یا مڑ جانا جس کے باعث جوڑ کے گرد کے پٹھے یعنی کہ مسل بھی کھنچ جائیں یا پھٹ جائیں یا کچل جائیں کو عرف عام میں موچ آنا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عمومی رواج یہ ہے کہ چوٹ کسی قسم کی ہو فوراً اس کو گرم سکائی شروع کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی چوٹ میں گرم سکائی ورم میں اضافے کے باعث بنتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مالش کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے مریض کی متاثر حصے میں مزید درد ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ لاہوری نمک ڈھوتے ہیں تاکہ سکائی کی جائے۔ بعض لوگ ہلدی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ موج آنا جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں جوڑوں کے گرد پٹھوں مسلس کے کھنچنے یا کچل جانے کو کہتے ہیں۔ موج کی صورت میں متاثرہ جوڑ کو حرکت نہیں دینا چاہیے، فوراً مالش کرنے اور زور سے رگڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے متاثرہ جوڑ کو برف یا ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے تاکہ چوٹ کے نتیجے میں جو ورم آ گیا ہے اسے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ اس طرح ورم کو بھی آرام آئے گا، لیکن یاد رہے برف بھی 5 سے 7 منٹ تک لگانی چاہیے۔ اس سے زیادہ دیر تک برف لگانے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگر گھر میں درد کم کرنے والی دوا موجود ہے تو حسب ضرورت کھا لینا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ فروزن شولڈر۔ بعض اوقات صرف ایک وجہ یا متعدد وجوہات کے باعث کندھے کے جوڑ کی حرکت محدود یا منجمد ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو فروزن شولڈر کہتے ہیں۔
کندھے کا جوڑ ہمارے جسم کا وہ جوڑ ہے بہت جلد سخت ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن درمیانی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی چوٹ کے بعد، ہاتھ کے کسی آپریشن کے بعد، مریض جب اپنی تکلیف کے باعث یا درد کے خوف سے ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا تو کچھ دنوں کے بعد کندھے کا جوڑ جمنے لگتا ہے۔ اسے ہلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی فروزن شولڈر۔ کندھے کے جوڑ کی حرکت محدود ہونے میں بعض اوقات مریض کا حصہ ہوتا ہے۔ عام طور پر کسی چوٹ کے بعد، ہاتھ کی کسی ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعد یا ہاتھ کے کسی آپریشن کے بعد مریض جب اپنی تکلیف کے باعث یا درد کے خوف سے ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر کے بار بار کی ہدایت کے باوجود وہ ایسا نہیں کرتا، تو کچھ دنوں کے بعد کندھے کا جوڑ جمنے لگتا ہے اور پھر ضرورت کے وقت اس کی حرکت محدود ہوتی ہے۔ اس لیے مریض کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ درد کو برداشت کر کے کندھے کے جوڑ کو چلاتے رہنا چاہیے۔ فروزن شولڈر کا علاج ورزش اور دواؤں سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ فزیوتھراپی سے کیا جاتا ہے، اور جوڑ میں انجیکشن لگا کر بھی کیا جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو ایک بہت چھوٹے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاؤں کی ایڑی کا درد۔ پاؤں کی ایڑی میں درد کی ایک بہت اہم وجہ جوتے کی بناوٹ اور ایڑی کی اونچائی ہے۔ عموماً لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دوائیں کھاتے رہتے ہیں، اور دنیا بھر میں بھی کسی بھی ایک نمبر کے جوتے کئی فٹنگ کے ساتھ دستیاب ہوتے ہیں۔ کسی کا پاؤں پتلا ہوتا ہے، کسی کا چوڑا۔ ہر شخص اپنے پیر کی بناوٹ کے حساب سے جوتا خریدتے وقت صرف اس کا ڈیزائن دیکھتے ہیں۔ دوسرے ہمارے یہاں خواتین اکثر ایسی چپلیں استعمال کرتی ہیں جو بغیر ایڑی کی ہوتی ہیں۔ پاؤں کے لیے بہترین جوتا وہ ہوتا ہے جس میں 2 سے 3 سینٹی میٹر کی ایڑی ہو اور کشادہ ہو۔ اس کے علاوہ بہت اونچی ایڑی والے جوتے بھی کبھی کبھار ہی استعمال کرنا چاہیے۔ پاؤں کی ایڑی میں درد کی شکایت ہو تو اس کے علاوہ بہت اونچی والے جوتے بھی کبھی کبھار یہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایڑی میں درد کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی ایڑی میں ہڈی بڑھ جاتی ہے جسے اسپر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے جوتے کی بناوٹ مناسب نہیں ہوتی۔ جو لوگ ذیابیطس کے مریض ہیں انہیں بھی درد ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جن کا بہت دیر کھڑے رہنے کا کام ہے اور بغیر ایڑی کے جوتے پہنتے ہیں ان کی ایڑی میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جن کی ہڈی جوڑ کی کوئی اور بیماری میں مبتلا ہے اس کے باعث دیگر ہڈیوں کے علاوہ ایڑی میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ کسی کی ایڑی میں درد کی کیا وجہ ہے اس کا فیصلہ فیملی فزیشین کو کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہوں اپنے فیملی فزیشین سے پراپر طریقے سے مشورہ کر کے ان کا علاج کروائیں۔